تو قومی دھارے میں لوگوں کو لانا یہ بہت احسن اقدام ہے کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وہ قبائل ہیں وہ جرگے کرتے ہیں اور جرگوں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ کے پی کے حکومت کا اقدام درست ہے یا پھر وفاقی حکومت کا اقدام جو ہے وہ درست ہے؟ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور ٹھیک ہے قومی کاز کے لیے اس طرح بیٹھنا ایک دوسرے کا بہت ہی اس میں خوش آئند بات ہے، اور حکومت بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد صفدر خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ان کو رپورٹ کرنا اور ان کو کور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ایسی تنظیم جس کو حکومت نے بین کر دیا، ٹھیک ہے، پی ٹی ایم، پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ، اور اس کے بعد وہی پاکستان کا جو حکومت پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے، حکومت پاکستان کے آفیشیلز جو ہیں اسی کے اندر جو ہے، اسی کے جرگے کے اندر جو ہے وہ شرکت بھی کر رہے ہیں۔ جناب محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے، اور گورنر کے پی کے بھی تشریف فرما ہے، وہاں پر دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، اور جرگے کی شروعات اس کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے ان کے ساتھ ہیں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئے، اور ان کا جو ایک ایسا کنٹروورشل ایک ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ واردات ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی بن کے سامنے آئے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ورکر بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیڈرز بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ایک بات تو واضح ہے، ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی لائنز، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس سے وہ علی امین خان صاحب کے طرز عمل سے جو ہے وہ راضی نہ ہوں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات فی الحال انہوں نے شو نہیں کی ہے، تو اسی لیے تو اسی لیے دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کیا اس سارے معاملے کے اندر لیپس کہاں پہ آئے ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے وہ حکومت بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے، یا کوئی حکومت کا فیصلہ اس میں درست نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا حکومت کو ججمنٹ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جائے کہ جو اس وقت تک بین جو ایک چیز ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، تو اس کے جرگے کے اندر خود گورنمنٹ آفیشیلز کا شرکت کرنا، اور کل تک جو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو حکومت کی آنکھ مچولی جو ہے وہ چلتی رہی، وہ ہم سب نے دیکھا کہ حالات کتنے ہی پیچیدہ اور کتنے عجیب طرز کے ہو گئے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جناب علی کے پی کے جو کیا کہتے ہیں سی ایم ہیں، ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب تشریف فرما ہے، اور گورنر کے بھی تشریف فرما ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو ایجنڈا کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اکٹھے۔ البتہ کسی ٹی وی چینل کے نے جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس دکھائی تو نہیں ہے لائیو، ٹھیک ہے، کسی ایک سما پہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ ساتھ اور چیزیں کر کے چلائی گئیں، جبکہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پراپر کوریج نہیں دی گئی میڈیا کے اوپر۔ اس کی ممکن وجہ یہی ہو کہ جی وہ کیونکہ بین ایک تنظیم ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو کوریج شاید نہیں ملی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بات سے کیا سجیسٹ کیا جائے، کیا اندازہ لگایا جائے کہ کیا حکومت جو ہے، حکومت کا فیصلہ غلط تھا، یا حکومت بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے، یا وہ لوگ جو ہے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انکلوڈنگ جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور ظاہراً جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جو اس کے پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں منظور پشتین، جن پر یہ الزام ہے کہ جی وہ ایک ایسی جو ہے وہ
تنظیم ہے جو غیر ملکی ایجنڈے کو فالو کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کو غیر ملکی فنڈنگ ہے، اور پاکستان کے پرچم کو جلایا ہے، جبکہ وہ جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ بالکل پیٹریٹزم کا ثبوت دے رہے ہیں اور مکمل طور پر پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایک مکمل جو ہے ایک سیاسی طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہے، اور جس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پی کے نے بھی تائید کی ہے، اور اس کے جرگے کو ہوسٹ کیا ہے باقاعدہ طور پر، اور جرگے کو جو ہے وہ اعلان، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جرگہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جرگے کے اندر عمائدین جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہاں پر شرکت جو ہے وہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور وقفے سے جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب اور منظور پشتین صاحب نے جو ہے وہ اکٹھے بھی پریس کانفرنس کی ہے، جس کے اندر انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، بقول ان کے اب ایسی کوئی بات نہیں نظر آ رہی تھی کہ جو پاکستان کے اسٹیٹ کے مخالف ہو یا اینٹی پاکستان کوئی ایجنڈا ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے لوگوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ چاہتے ہیں، اسی لیے ہم یہ قومی جرگہ جو ہے ہم تمام پشتون قبائل کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہے، اور تمام پشتون قبائل جو ہے اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کثیر تعداد کے اندر اس وقت جو ہے وہ عمائدین وہاں پر موجود ہیں، اور ایک بہت وسیع و عریض پنڈال کے اندر یہ جرگہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے، جو اعلامیہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ جو پشتون خاکی عوام ہے وہ کیا چاہ رہی ہے اور کیا ان کے جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں۔ اور یہاں پر جو بات بہت ہی دلچسپ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کی جو آنکھ مچولی ہو رہی تھی، جو ہم نے دیکھا، اور ایک بہت ہی گرینڈ پروٹیسٹ ہوا، اور گراؤنڈ پروٹیسٹ، اور اس کا جو اینڈ ہوا وہ بھی ایک ڈرامائی انداز کے اندر اینڈ ہوا، جبکہ آج تک کسی نے یہ اناؤنس نہیں کیا کہ وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو آفیشیلز ہیں وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہمارا جاری ہے۔ یہ البتہ ایک جو بریک آئی ہے درمیان میں، بریک اس لیے آئی ہے کہ وہ جو ملکی حالات ہیں اس کے احترام میں جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے احترام میں ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف بھی، چونکہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، تو جتنے بھی اس پہ الزام لگایا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا مفاد اس کو عزیز نہ ہو، تو اسی لیے انہوں نے بھی تھوڑا سا شاید وقفہ دیا ہو کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے آگے چلا جائے یا آگے کا لائے عمل اختیار کیا جائے۔ لیکن جو بات یہاں پہ نظر آتی ہے، جو مطلب ہم اپنا ایک اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اسیسمنٹ دے سکتے ہیں، وہ یہ دے سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے تو کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہے جس سے یہ جو ہے وہ تاثر ملتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے درمیان کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ کیسز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور مختلف ایسے اشارے مل رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے یا سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، یا یہ آنے والا وقت ہی چند دنوں کے اندر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سین بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے بے شک خیر ذاتی تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کا جھگڑا یا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پہلے کا 2 دن پہلے کا منظرنامہ اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جناب علی پوزیشن بہت ہی کروشل تھی کہ جناب کس حالات کے اندر گنڈا پور صاحب جو ہے ایک بہت بڑا پروسیشن جو ہے وہ یہاں پر لے کر آئے جناب اسلام آباد کے اندر، اور آنسو گیس کے شیل کھاتے ہوئے، اور کس طریقے سے وہ روپوش ہوئے، اور کس طریقے سے دوبارہ وہ کے پی کے اسمبلی کے اندر پہنچے، اور سارا کردار جو ہے اس ساری جو مشن اس کو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے،
یعنی بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور بیانات بھی بہت سخت آ رہے تھے دونوں طرف سے اور ساری باتیں تھیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جناب بہت ہی بڑے پیار محبت اور عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، قومی کاز کے لیے اس طرح بیٹھنا ایک دوسرے کا بہت ہی اس میں خوش آئند بات ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ تو اصولی موقف، اختلاف اپنی جگہ پہ، پروٹیسٹ کا حق ہر پاکستانی شہری کو ہے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر نہیں ملا تو ظاہراً وہ بھی حق تلفی ہے، وہ ہم ہر فورم پہ ہر آزاد شہری جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق تلفی ہے اور ہونا چاہیے۔ ہاں، پروٹیسٹ بھی پرامن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے اور پروٹیسٹ کو روکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں، اب ایسا ہوا نہیں ہے کہ جتنی دفعہ بھی پروٹیسٹ کی کوشش کی گئی، جتنی دفعہ بھی جلسوں کی اجازت لی گئی، کسی ایک دفعہ بھی فیئر طریقے سے اور کھلے دل کے ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملی۔ یہ جائے کہ نہ ابھی تک نہ تو وہ بین ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بین نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں ملی جلسے کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بین تنظیم کو نہ صرف جلسے کی اجازت مل رہی ہے بلکہ اس کے اندر گورنمنٹ کے آفیشیل شرکت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کے پی کے اندر عمران خان کی حکومت ہے، کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ یہاں سے نظر آتا ہے کہ جبکہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق کے اندر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق کے اندر جلسہ نہ کر سکنا، پنجاب کے اندر جلسہ نہ کر سکنا، اس سے نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رویے کتنے جمہوری ہیں، جبکہ کے پی کے اندر ایک بین تنظیم جو ہے اس کا بھی جلسہ ہونا باقاعدہ طور پر، نہ صرف اس کا جلسہ ہونا بلکہ اس کے اندر کے پی کے وزیر اعلیٰ کی شرکت اور خود وفاقی نمائندگان کی شرکت، یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر فرق ضرور ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ تو اب اہل دانش کے سامنے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وفاقی حکومت کا پی ٹی ایم کو بین کرنے کا فیصلہ درست ہے، یا پھر کے پی کے حکومت کا ایسی پی ٹی ایم کو جو ہے وہ اجازت دینا، جرگے کی اجازت دینا، یہ فیصلہ درست ہے؟ وفاقی حکومت کے طرز عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کو قومی دھارے سے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے، خبروں میں یہ آیا ہے، بلکہ پریس کانفرنس کے اندر یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ اس جرگے کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے، پھر اس جرگے کے اوپر آنسو گیس برسائے گئے، بلکہ اس کے اوپر پھر اسٹیٹ بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے کہ اس جرگے کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں 4 جو ہے وہ ان کے ورکر جو ہے پی ٹی ایم کے پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ کے وہ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی اس سے جو ہے وہ بہت نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بہت جو ہے وہ ایک خلفشار کی فضا پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر تمام پشتون قبائل جو آئے ہوئے ہیں وہ کسی کاز کے لیے اگر جمع ہونا چاہتے ہیں تو ان کو جمع نہیں ہونے دیا جا رہا، ان کو جرگہ نہیں کرنے دیا جا رہا، جبکہ یہ پشتون روایات ہیں ان کی کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وہ قبائل ہیں وہ جرگے کرتے ہیں اور جرگوں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک قبیلے کے اندر بھی جرگہ ہوتا ہے اور ایک بین القبائل جرگہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، میرا ایک دوست گزرا ہے ساتھ، تو اس نے مجھے سلام کیا ہے، تو سلام کا جواب دینا چونکہ فرض ہوتا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ یہ کیا کے پی کے حکومت کا اقدام درست ہے یا پھر وفاقی حکومت کا اقدام جو ہے وہ درست ہے۔ تو ابھی یہ چیز جو ہے ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور جبکہ اب کے پی کے حکومت کے طرز عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک دیکھیں جیسے ایک روٹھا ہوا بھائی ہوتا ہے، بھاگا ہوا بھائی ہوتا ہے، جیسے ناراض بلوچوں کی کہانی ہے، اسی طرح یہ بھی ناراض پٹھانوں کی کہانی ہے۔ تو قومی دھارے میں لوگوں کو لانا یہ بہت احسن اقدام ہے، تو بلکہ اس سے تو زیادہ کھلا دل وفاق کو رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ لوگوں کو قومی دھارے کے اندر لے کے آئیں،
उनकी अगर कोई गलतियां हैं जो काबिल इस्लाह हैं तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा ग्रोह है, कोई शरपसंद नाज़िर हैं जो बिल्कुल काबिल इस्लाह नहीं है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो उनसे जो है वो हुकूमत को जो है वो आनी हाथों से जो है वो निमटना चाहिए बेशक कानून की, ताकि अमलदारी हो। लेकिन इस तरह के फ़ैसले कि जिसके ऊपर फिर यू टर्न लेना पड़े हुकूमत को और फिर अपने ही फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना पड़े, तो इससे जो है वो रियासत की रीढ़ जो है वो कमज़ोर होती है, रियासत के बयानिया जो है वो कमज़ोर होता है। तो अब ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। तो मैंने जो एक ही चीज़ को इसके अंदर कवर किया है फ़िलहाल इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जिरगा के हवाले से। उसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँगा, क्योंकि अभी हमने जो है फ़लस्तीन पे भी बात करनी है, जो ताज़ा तरीन हालात हैं इंटरनेशनली उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और मुल्क की सियासत के ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। और जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।